ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا۔ ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا جس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ کہیں بھی اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور اسے پھول کیوں بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل ویمن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فاروق، سمی اور ارم ان کے بچے تھے۔ فاروق میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فاروق سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روحیل اکلوتا بیٹا۔ روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا O لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روحیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو اپنے سر پہ لے لیتی اور مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فاروق اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاقاً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھی چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بال اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڑ آئی۔ حیا، کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کرا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھیں۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ سارے رنگ ڈنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے۔ وہ عابدہ چچی تھیں۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی۔
تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے آپتا۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب جا کر کہیں وہ مانا۔ مگر اب فاروق، کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فاروق پھر سے اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر سے دوپٹہ لیے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بوقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فاروق کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فاروق، جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سملا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی باپردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فاروق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فاروق پہ ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بوقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہ بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فاروق میں سے کسی نے بھیجے ہوں گے۔ مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فاروق نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے اسپونجی کے سلیکشن کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ شاید جب وہ فون پر زارا سے بات کر رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا۔ مگر اس پہ تو کورئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو۔ مگر اتنے جنبیلوں میں فاروق اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فاروق ہے نہ رضا، بلکہ اور کوئی ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم، سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فاروق اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فاروق اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر کک کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی صرف کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے کھڑے اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا۔ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئیں، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پہ چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے اپنی پلیٹ میں سلاد نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا۔ کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پہ آئیں گی؟
वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो अब तक आ गई होती। 30 सालों से जो औरत सिर्फ चंद दफ़ा मिलने आई हो, वो अब भी बेहतर है ना आए तो। हया तो क्या, फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा जवाब देने की बजाय सुलेमान साहब ने उसे मुखातिब किया तो वो अब तुम जाओ का इशारा समझकर सर झुकाए वहां से चली आई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पे रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठाई, मगर अब वो कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो पुप्पो के बारे में ऐसे गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? फिर वो रह ना सकी, अपनी प्लेट लिए उस सतून के पीछे आ खड़ी हुई जिसकी दूसरी जानिब ताया और अब्बा खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पे सर झुकाए उसके कान उन्हीं की तरफ लगे थे।